السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ولا اقول لکم عندی سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول اور میں نہیں کہتا لکم تمہیں عندی اپنی طرف سے خزائن اللہ اللہ کے خزانے، ولا اعلم اور نہ میں جانتا ہوں الغیب غیب کو، ولا اقول اور میں نہیں دیکھتا انی کہ میں ملکن فرشتہ، ولا اقول اور میں نہیں کہتا للذین ان لوگوں کو جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں اعینکم تمہاری آنکھیں، لن یؤتیا ہرگز نہ دے ہم اللہ انہیں اللہ خیرن کوئی بھلائی، اللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے، بما جو کچھ فی انفسہم ان کے دلوں میں ہے، انی بے شک میں اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کا دعویٰ بھی نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کوئی غیب کا علم ہے، بس یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ نبی کو فرشتہ یا غیب دان ہونا چاہیے، تم یہ ضروری سمجھتے ہو، حالانکہ یہ تمہارا غلط نظریہ ہے۔ اس کے بعد باقی سب واضح ہے، ترجمے سے ہی مفہوم کا پتہ چل رہا ہے۔ دیکھیے، قالوا یا نوح، قالوا وہ بولے، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت سو بہت، جدالنا ہم سے جھگڑا کیا، فاتنا پس لے آ، بما تعیدنا وہ جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچا۔ قال اس نے کہا، انما سوائے اس کے نہیں کہ یاتیکم صرف لائے گا تم پر بھی ہی اس کو اللہ انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم اور تم نہیں ہو بمعجزین عاجز کرنے والے، ولا اور نہ ینفعوکم نفع دے گی تمہیں نصحی میری نصیحت، ان اردت اگر میں چاہوں ان انصح کہ میں نصیحت کروں لکم تمہیں، ان کان اللہ اگر ہے اللہ یرید وہ چاہے، ان یغویکم کہ گمراہ کرے تمہیں، ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے، و الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے، ام یقولون افتراہ کیا وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اس کو یا گھڑ لیا ہے اس کو، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ان افتریتہ اگر میں نے اسے بنا لیا ہے گھڑ لیا ہے، فعلیہ تو مجھ پر اجرامی میرا گناہ ہے، وانا بریء اور میں بری ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم گناہ کرتے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ طوفان سے پہلے تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، انہیں دن رات نصیحتیں فرمائیں، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہے۔ تو کفار کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ یہ جو آپ ہمیں سب کچھ باتیں کرتے ہو نا، بس یہ آپ ہمارے ساتھ بحث نہ کیا کرو، یہ سلسلہ بند کرو،
اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی آپ دھمکیاں دیتے ہو وہ لے آؤ، تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جس وقت اللہ اپنی حکمت کے موافق چاہے گا عذاب نازل کر دے گا، میرا فرض صرف اور صرف تمہیں آگاہ کرنا تھا، وہ میں نے آگاہ کر دیا۔ آخر میں پھر نصیحت فرمائی کہ تمہارا رب وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں اور ملک اور تصرف میں ہر چیز ہے، جس کے ساتھ معاملہ کرے کوئی روک نہیں سکتا، سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہی ان سب اعمال کی جزا سزا دینے والا ہے۔ اور یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ قرآن خود بنا کر لائے ہیں۔ یہاں آخری جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کا کلام الہی ہونا نہایت واضح ہے، واضح دلائل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ باقی جو تم روشن چیزوں کی تکذیب کر کے، یعنی قرآن، حدیث، احکامات، ان کی تکذیب کر کے جو تم گناہ سمیٹ رہے ہو، اس کا وبال بالآخر تم ہی پر تو آنا ہے۔ بس میرے بارے میں تم فکر نہ کرو، میں تبلیغ کر کے بری و ذمہ ہو چکا، اب جو تم غلطیاں کرو گے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔